नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 16 सूरह तगाबुन। ठीक है, आयत नंबर 15 में क्या पढ़े हैं? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह उसके पास बड़ा अजर है। ठीक है, फितना के माने क्या है? फितना के जो लफ्जी माने आते हैं वो होते हैं सोने को तपाना। ठीक है, जब सोने को तपाया जाता है, क्यों तपाते हैं सोने को? सोने को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। तो क्यों करते हैं उसको? उसकी इम्प्योरिटीज जो हैं या उसकी जो गंदगी है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो फतना ज़हाबा कहते हैं प्यूरिफाई गोल्ड, गोल्ड को या सोने को खालिज करना, उसके अंदर की गंदगी निकालना, मैल कुचैल निकालना। ठीक है, तो फितना भी क्या होता है? फितना वो आजमाइश, वो इम्तिहान होता है जिसमें इंसान को तपाया जाता है, बहुत हार्डशिप, बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजारा जाता है, वो फितना होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद फितना है। ठीक है, वो तुमको परेशानी में डाल सकते हैं, उनकी वजह से तुम्हारा दीन पर अमल करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बीवी की फरमाइशें, तो और औलाद की फरमाइशें करते करते तुम अल्लाह को नाराज ना कर दो। ठीक है, औलाद की पढ़ाई के लिए चलो लोन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हराम काम कर लेते हैं। उनको पढ़ाना भी तो है, उनकी शादी भी तो करना है। तो ये औलाद और अमवाल और औलाद फितना बन गया। राइट, तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह के पास क्या है? बहुत बड़ा अजर है। ठीक है, अब ये जो फितना है इससे कैसे बचें? हम्म, उसका सोल्यूशन क्या है? तो अल्लाह ताला उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, और वो क्या है? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, फत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, मस्ततातुम, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। क्या मतलब इसका? जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है डरो अल्लाह से, मतलब जितनी तुम्हारी ताकत है। ठीक, हम दुआ करते ना अल्लाह ताला से, क्या दुआ करते? रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, ऐ ऐ हमारे रब, ना तू बोझ डाल हम पर, माला जो नहीं, ताकता लना भी, जिसकी हमको ताकत नहीं है, जो हम उठा नहीं सकते, अल्लाह ताला वो बोझ हम पर ना डाल। राइट? जैसे कि सूरह आले इमरान में भी आता है ना, कैसे डरना है अल्लाह ताला से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो, हक्का तुकातिही, जैसा उसका हक है डरने का। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, यानी बस डरो अल्लाह से जितनी तुम में इस्तिताअत है, यानी जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जो तुम्हारा बस चले, तुम अल्लाह से डरते रहो। ठीक है, और क्या करो? वस्माउ, और सुनो। क्या सुनो? कुरान। वो आतीओ, और इताअत करो। वो अनफिको, और खर्च करो। क्या खर्च करो? खैरन, जो भी तुमको अल्लाह ताला ने दिया है वो खर्च करो। तो ये क्या होगा? खैरन लिअन्फुसिकुम, बेहतर है तुम्हारे नफ्सों के लिए। तुम सुनोगे, इताअत करोगे, खर्च करोगे अल्लाह की राह में, तो ये तुम्हारी जात के लिए क्या है? बेहतर है। ठीक है, तो अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है? हर तकलीफ और दुख के लिए एक मरहम है। सबका खैरात से क्या होता है? हम्म, बलाएं टलती है। राइट, इंसान के गुनाह भी माफ होते हैं, इंसान के रास्ते आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो सदका गोया क्या करता है? परेशानियों को,
بیماریوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر نا کیا کہا ہے؟ تقوی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کے بعد کیا کہا ہے؟ وَاسْمَعُوا، سنو، قرآن سنو۔ اطاعت کرنے کے لیے سننا ضروری ہے، جب سنیں گے تو ہی اطاعت ہوگی نا۔ پھر کہا وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، ٹھیک ہے؟ انفاق کی بات کیوں کی گئی؟ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کی حرص اور جو شح ہوتا ہے نا، شح پڑھے تھے ہم اور آگے بھی آ رہے ہیں، بخل اور حرص کو کہتے ہیں۔ تو انسان کی جو حرص ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے نا، یا دل کی تنگی جو ہوتی ہے، اس کو دور کرتا ہے کیا؟ انفاق، ٹھیک ہے؟ اور انسان کا دل وسیع ہوتا ہے، تنگ ہونے کے بجائے وسیع ہوتا ہے، کھلتا ہے، right؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آپ کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے گھر میں آپ کے ساس سسر کو پرابلم ہے، ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی آپ کے خلاف ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسا کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ کیا کمنٹ دیتے ہیں؟ اب یہ تو ان کا بس دن رات کا یہی ہو گیا ہے، ان کو تو بس یہی نظر آتا ہے، بس قرآن قرآن قرآن، دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، ان کا تو دماغ چل گیا۔ پھر ایسی صورت میں انسان کیا کہتا ہے؟ اچھا وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، یہی کہتا ہے نا انسان۔ تو یہ نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ انفقو، بھیجو ان کے پاس کچھ اور، خرچ کرو، دو ان کو، ٹھیک ہے؟ تو جس کے بارے میں سنیں آپ کے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، right؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی برا کرے تو بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں دل جیتنے کے، right؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اپنا دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا، رائٹ؟ بعض اوقات مال و اولاد کے علاوہ کچھ اور بھی دشمن ہوتے ہیں، right؟ جیسے دوست دشمن ہوتے ہیں، سورہ فصلت میں آتا ہے نا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان پر برے ساتھی یعنی دوست مسلط کر دیے، تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھائی۔ آگے اور پیچھے کی یعنی پیچھے کے گناہ بھی وہ خوشنما کر کے بتاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، سب کرتے ہیں، تم کیے تو کیا ہو، اور آگے کے گناہ بھی یعنی مستقبل میں بھی کوئی کام کرنا ہے برا تو وہ زینو خوشنما کر کے بتاتے ہیں، خوبصورت بتاتے ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ برے ساتھی، right؟ تو صرف مال اور اولاد ہی دشمن نہیں ہے انسان کے، بلکہ اس کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں، right؟ تو انسان کے لیے پھر ضروری ہے کہ ان آزمائشوں میں کیا کریں؟ سنبھل سنبھل کر چلیں، right؟ اور دیکھیے جہاں تک مال کے بارے میں آتا ہے نا، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، ہر ایک امت کے لیے فتنہ ہے، وہ فتنۃ امتی المال، اور فتنہ ہے میری امت کا مال۔ ہر امت کا کچھ نہ کچھ فتنہ ہوتا ہے، لیکن میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اسی لیے دیکھیں خاص طور پر یہاں پر مال خرچ کرنے کی بات آئی، انفقو، رائٹ؟ اور یہاں پہ وسمعوا کا ذکر کیوں آیا ہے؟ وسمعوا، سنو، کیا سنو؟ قرآن سنو، اللہ کی بات سنو، اللہ کی نصیحت سنو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہر طرف سے آپ کو مشکلات گھیرتی ہیں تو
कैसा फील करता है इंसान? तंग हो जाता है, घुटन महसूस होती है, राइट? हर तरफ से परेशानी आ रही है, उसकी परेशानी, इसकी परेशानी, खुद की परेशानी, किसी को मुश्किल में देख नहीं सकते, तो क्या होता है? घुटता है, दम घुटता है, तंग होता है दिल, सांस नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हम कुरान सुनते हैं, तो फिर क्या लगता है? हर चीज़ छोटी लगने लगती है। होता है या नहीं? कुरान सुनने के बाद आपका दिल वसी होता है। आपको दुनिया की परेशानियाँ कुछ भी नहीं लगती हैं। ये होता है। बड़े-बड़े इश्यूज़ क्या लगने लगते हैं? मामूली, राइट? तो कहा अल्लाह ताला ने वस्माउ, सुनो कुरान, इससे इत्मीनान आता है। दिल मुतमईन होते हैं। व अतीऊ, और इताअत करो, व अनफिकू, और खर्च करो, खैरल लिअनफुसिकुम, बेहतर है तुम्हारे नफ्सों के लिए, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। तुम किसी को दोगे तो तुम अल्लाह पर कुछ वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद के ऊपर एहसान है, राइट? और वमन यूका, और जो यूका, बचा लिया गया, शुहा, किससे? शुह से। शुह क्या होता है? शुह में 2 चीज़ आती है, एक बुख्ल प्लस हिर्स, ठीक है? बुख्ल बकील, कंजूसी, और हिर्स क्या होता है? लालच, ठीक है? तो बुख्ल और लालच, ये दोनों मिला के होता है शुह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो बचा लिया गया शुह से, नफ्सी ही, अपने नफ्स को, यानी जिसने अपने नफ्स को शुह से बचा लिया, ठीक है? तो क्या है? फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं, ठीक है? असल कामयाब कौन है? हुँ, जिसने, जो बचा लिया गया अपने नफ्स को शुह से, ठीक है? तो शुह, बुख़्ल और हिर्स। बुख़्ल क्या होता है? माल जमा करके रखना, खर्च नहीं करना, इन्फ़ाक़ का अपोज़िट। और हिर्स क्या होता है? और जमा करना, लालच, और चाहिए, और चाहिए, राइट? और देखिए ये हकीकत है, जैसे सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उहज़िरतिल अनफुसु अश-शुहा, इंसान के नफ्सों में फितरी तौर पर जो ये शुह है ना, बुख़्ल और हिर्स, वो हाज़िर कर दी गई है, ठीक है? इंसान इंसानों के साथ बाज़ औक़ात क्या करता है, करीबी जो लोगों के साथ उसका मामला होता है ना, वो अक्सर देखने में आता है कि उससे दिल की तंगी का शिकार हो जाता है। करीबी जो लोग होते हैं, वो उनके साथ मामला कैसा करता है? उम, बुख़्ल का करता है। इसमें देखिए आपने देखा होगा कि आम तौर पर अगर कोई बाहर का शख़्स हमें ये कहे कि ये चीज़ हमें दे दो, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, ज़रूर ले लो। और अगर हमारे कोई करीबी रिश्तेदार, बच्चे, शौहर, कोई और करीबी रिश्तेदार माँग ले, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम जल्दी नहीं देते। तो ये जो शुह है ना, ये अपनों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि हम उनसे सिर्फ़ लेने की तवक्कुह करते हैं ना, हम चाहते हैं ये करें कुछ, ये क्यों नहीं करते? ये दे हमको, हम क्यों दें? यही होता है ना रिश्तेदारों के साथ करीबी। तो क्या कहा जा रहा है? वमन यूक़ा, और जो कोई बचा लिया गया शुहा नफ्सिही, शुह से उसके नफ्स को, तो यही लोग क्या हैं? फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। असल में ना सबक है बर्दाश्त का, हुँ? और सब कुछ अपने ऊपर ही बर्दाश्त करना, ठीक है? और बर्दाश्त जब होगा, कंट्रोल होगा, तो दूसरों का भी हक दे सकेंगे, राइट? तो फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन तुक़रिज़ुल्लाह, इन, अगर, तुक़रिज़ु, तुम कर्ज़ दो,
कर्ज से ही है, आफरा ज़ार। इन अगर तुम कर्ज दो अल्लाह अल्लाह को, कैसा कर्ज दो? कर्जन हसना, कर्ज हसना दो। अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दो, ठीक है, कर्ज हसना कौन सा कर्ज होता है? अच्छा कर्ज, पसंदीदा कर्ज, खूबसूरत कर्ज, जिसमें नीयत भी अच्छी हो, जिसमें देकर एहसान ना जताना हो, हम्म, जिसको देकर अजियत ना देना, ठीक है, तकलीफ ना हो जिसके पीछे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम कर्ज दो अल्लाह को, कर्ज कर्जन हसना, बेहतरीन कर्ज, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? युज़ाइफहु लकुम, वो कई गुना करेगा उसको तुम्हारे लिए। युज़ाइफ में दुगना नहीं आता है, ठीक है, ज़िअफ़ैन में आता है। जब मुसन्ना का सिगा आता है तो दुगना, ठीक है। ये ज़आफ़ा का मीनिंग होता है कई गुना, ठीक है, कई उसका टाइम्स। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाकर देगा उसको तुम्हारे लिए। और क्या? वो यग़फ़िर लकुम, और वो बख्श देगा तुमको, साथ में बख्शिश भी है। वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह ताला शकूर है, बहुत कदरदान है, और हलीम है, बहुत ज़्यादा हिल्म रखने वाला, बुर्दबार है। राइट। यहाँ पर देखिए, एक बहुत गहरी बात की गई है इख्तिताम पर। हुँ, कर्ज़े हसना की बात हो रही है। कर्ज़े हसना वो माल है जो खालिसतन अल्लाह की खातिर दिया जाता है। अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए उसके रास्ते में दिया जाता है। उसमें कोई ज़ाती गर्ज़ नहीं होती, सरासर अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। राइट? असल बात ये है कि जब तक हम अपनी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है ना, राइट? हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है या ख़ानदान की जो ज़िंदगी है, जब तक हम उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का या फिर उनकी रूहानी तरक्की के लिए हम कुछ नहीं करेंगे ना आगे बढ़ के, तो फिर बात नहीं बढ़ेगी। ठीक है? हर शख़्स क्या करता है? हर शख़्स अपनी जो हद होती है उसमें रहकर घर में कोशिश करता है। घर वालों को दीन की तरफ लाता है, खुदा खौफ़ी की हिदायत देता है। ठीक है? क्योंकि देखिए, फैमिली का जो दीन की तरफ आना, दीन के काम में शामिल होना ज़रूरी है, तभी मिल-जुल के काम हो सकता है। जैसे कि देखिए, इन तमाम सूरतों का मरकज़ी मज़मून क्या है? दीन से वाबस्तगी, दीन से जुड़ना, दीन की खिदमत करना, दीन की मदद करना, नुसरत करना। और दीन की मदद उसी वक़्त मुमकिन है जब इंसान को घर वालों की सपोर्ट हासिल हो। अगर घर से सपोर्ट नहीं है, हुँ, और रोज़ाना दीनी काम में आपको डिस्करेज किया जाता है, तो उसका नुकसान ये होगा कि इंसान खुद भी उस राह पर कायम नहीं रह सकता, राइट? लिहाज़ा घर वालों को दीन की तरफ लाने के लिए क्या करना है? कोशिश करना है। हुँ, ऐसे प्रोग्राम में उनको जोड़ना है, ऐसे इंतज़ामात उनके लिए करना है कि वो उससे जुड़ जाएँ, दीन से जुड़ जाएँ। वैसे तो देखिए, बुनियादी तौर पर मुसलमानों का जो मरकज़ होता है, वो क्या होता है? मस्जिद, ठीक? जिसमें नमाज़ है, जुमा है, तालीम है, तदरीस है, सब शामिल है। मस्जिद नबवी की मिसाल हमारे सामने है। एक ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमान जमा होते हैं, एक इज्तिमा बनता है। मुसलमान मिल-जुल कर अपने दीन की हिफ़ाज़त करते हैं, राइट? और इस मकसद के लिए क्या करते हैं? अपना जान भी लगाते हैं, माल भी लगाते हैं, सब कोशिश करते हैं। अगर इस दीनी काम में या इस मकसद, इस मिशन के लिए हम माल खर्च नहीं करेंगे, तो फिर ये काम चलाना मुश्किल हो जाएगा, राइट? इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, राइट? अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, तो उसे अल्लाह ताला क्या करेंगे? युज़ाइफ़हु लकुम, कई गुना बढ़ाकर देंगे अल्लाह ताला।
اور یہاں پر دیکھیے اس بات کو خاص طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف خرچ کرنے کا ذکر ہوتا نا، ہم، صرف خرچ کرنے کا ذکر مقصود ہوتا تو وہ تو پچھلی آیت میں آ چکا۔ پچھلی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ انفقوا، رائٹ، خرچ کرو۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ تقرضوا۔ انفقوا اور تقرضوا میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ انفقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر خرچ کرنا، جو عام طور پر ہم خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، والدین پر، اولاد پر، یتیم پر، مسکین پر، ہر ضرورت مند پر، right؟ یعنی روزمرہ کے جو تمام جائز اخراجات ہیں نا، وہ سب کچھ انفقوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن تقرض اللہ ہے، اللہ کو قرض دینا، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ خرچ خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے رزق تم ان کو، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور سب لوگوں پر خرچ کرنا داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے قرض حسنہ کی، تو اب قرض حسنہ میں کون مستحق ہوتے ہیں؟ قرض حسنہ میں کس کو دیا جاتا ہے یا اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ دینی پروگرام، دین کے کام اور دین کے کاز کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ خرچ جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اس کے نام کی بلندی کے لیے، اس کی راہ میں آگے بڑھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، قرض حسنہ۔ تو یہ وہی خرچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی تم اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہو نا، دینی کاز میں، تو وہ دراصل کیا ہے؟ وہ قرض ہے مجھ پر۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کسی سے قرض لیتے ہیں تو قرض کو آپ کو واپس دینا ہوتا ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض آپ جب لیتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے ساتھ دینا فکس رہتا ہے، کنفرم رہتا ہے کہ یہ دیں گے، لیکن تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو قرض کر رہے ہیں، جو تم دین کے کام کے لیے اللہ کی راہ میں دو گے، میں اس کو ریٹرن ضرور کروں گا، اور وہ بھی صرف اتنا نہیں، یضاعف، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کس مال کو اپنے ذمے قرض لینا کہہ رہے ہیں؟ وہ مال جو اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کی راہ میں، یا اس کی دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ سب کس میں آتا ہے؟ صدقے میں، ٹھیک ہے؟ انفقو۔ آدمی دیکھیے بیوی پر خرچ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، سب کیا ہے؟ صدقہ ہے، ثواب ہے۔ لیکن اللہ اسے قرض حسنہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ وہ مال ہے جو اللہ کے کاز میں دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کیا جاتا ہے، دین کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے جو دیا جاتا ہے، دین کی ترقی کے لیے، جس کے ذریعے سے آپ کا ایمان اور آپ کی جو روحانیت ہے نا، وہ ترقی کرتی ہے، جس کا بدلہ آپ آخرت میں چاہتے ہیں۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، جس کے پیچھے تمہاری نیت بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے؟ خوبصورت، حسنا، حسن سب سے خوبصورت ہوتا ہے، سب سے اچھا، جس میں آپ کی نیت اچھی ہے، رائٹ؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیں گے، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، شکور فعول کے وزن پہ، مبالغہ، بہت قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر تم کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ کے پاس وہ بہت بڑی ہے،
ایک کھجور پہاڑ برابر ہو سکتا ہے اگر تمہاری نیت خالص ہو. شکور. اور حلیم کیا ہوتا ہے؟ حلم، بردبار، جلدی پکڑنے والا نہیں اللہ تعالیٰ. تم گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو فوراً اسی وقت سزا نہیں دیتا. رائٹ. حدیث میں آتا ہے ایک کھجور اللہ کے پاس پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے. اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. اور اللہ اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور دیکھیے ہماری انگلی کے اتنا بھی نہیں رہتا وہ، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے، قرض حسنہ دو گے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے شکور. اللہ تعالیٰ کچھ بھی ضائع نہیں کرتا، بہت قدردان ہے. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ حلیم حلم سے ہے. حلیم یہ جو ہے نا فعیل کا وزن ہے، صفت مشبہ. اس میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ مستقل صفت ہے یہ. مستقل یعنی ہمیشہ، کانسٹنٹ، ہمیشہ رہنے والی صفت. ٹھیک ہے. تو حلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بردباری، نرمی، کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکنا، یہ ہوتا ہے حلم. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے ہم ایڈ دیکھتے ہیں، کسی کا کچھ بیماری کا ایڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، تو ہم کو وہ تکلیف دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو تکلیف میں. ٹھیک؟ تو یہ تو خیر انسانوں کی تھوڑی سی ایک رحم جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. انسان اتنے گناہ کرتا ہے دنیا میں، اتنی زیادتیاں کرتا ہے، اتنے ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا. تو اس کو کہتے ہیں حلیم. یہ اللہ کی دائمی صفت ہے، بردبار. ہر وقت حلیم ہے اللہ تعالیٰ، ہر وقت. ٹھیک ہے. تو حلم کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی ناگوار، تکلیف دہ یا کوئی بےعزتی والی بات سنے تو کیا ہوتا ہے طبیعت میں؟ ہمارا موڈ چینج ہوتا ہے، لیکن وہ طبیعت چینج نہ ہونا، اس میں اتار چڑھاؤ نہ آنا، اس کا مزاج اچانک تبدیل نہ ہونا، یہ ہوتا ہے حلم. ٹھیک ہے. یعنی جب کوئی صدمے کی بات سنتے ہیں، کوئی تکلیف یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو اکثر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے قابو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بے قابو نہ ہونا، یعنی جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو حد میں رہنا، بری خبر ملے تو پینک نہ ہونا، یہ ہوتا ہے حلم. ٹھیک ہے. دکھ کے وقت بھی الحمدللہ کہیں، خوشی کے وقت بھی الحمدللہ کہیں. بیلنس، نارمل، یہ ہوتا ہے حلم. ٹھیک ہے. اور حلیم وہ جس کے اندر حلم ہو، یہ صفت ہمیشہ رہے. اگر یہ صفت کسی کے اندر آج ہے کل نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، تو پھر وہ حلیم نہیں. ٹھیک ہے. مستقل ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے. دیکھیے بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو صرف مخصوص وقت میں کام آتی ہیں، لیکن حلم وہ صفت ہے جو ہر وقت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری صفت ہے اور بندوں کے لیے بھی بہت پسندیدہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی تھی نا حلم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ حلیم تھے، اواہ منیب تھے، یعنی بہت بردبار تھے، بہت نرم دل والے تھے، ہر وقت اللہ کی طرف منیب، رجوع کرنے والے تھے. نہیں؟ دیکھیے جو خبر ہوتی ہے نا، کوئی بھی خبر، اچھی خبر بھی دل پر اثر ڈالتی ہے، بری خبر بھی کیا کرتی ہے؟ دل پر اثر رکھتی ہے. یعنی دونوں ایک طرح سے کیا ہے؟ بوجھ رکھتے ہیں، اثر کرتے ہیں دل پر، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ بوجھ ہوتا ہے نا. کوئی بھی خبر خوشی کی ہو یا غم کی ہو، لیکن حلم یہ ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر لیا جائے، اس کا نیگیٹو ری ایکشن نہ ظاہر کیا جائے.
بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے معاملہ، ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً ان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ کوئی بری خبر سن کر چہرے پر فرق آئے گا، آخر انسان ہے، پتھر دل تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ناگوار بات سنتے تھے تو آپ کے چہرے پر سرخی آ جاتی تھی، فرق پڑتا تھا، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی تھی، ٹیمپرری ہوتی تھی، مستقل نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھال لیتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، اگر صبح کوئی ناگوار بات سن لے تو رات تک اس کیفیت سے نکلتے نہیں، اس کا بوجھ خود بھی اٹھاتے رہتے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہتے۔ ٹھیک؟ اور مسئلہ یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بیماری ہے، وہ بس ایک عادت کے مارے ہوتے ہیں، اس لیے اس کیفیت سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک؟ اور خاص طور پر یہ جو عادت ہوتی ہے نا، بس دل کو ایک طرح سے ہمیشہ بجھائے رکھنا، غم کو ہمیشہ اپنے چہرے پر کیا کہیں گے چڑھائے رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ گھر والوں کو بھی یہ عادت بہت تکلیف دیتی ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا سارا وقت، تو پھر اگر صبح ہی آپ کا موڈ آف ہو جائے، ہم، بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اب وہ ماں کا چہرہ ہنسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ماں خوش نظر آئے تو سکون محسوس کرتے ہیں، اگر ماں کے چہرے پر کوئی سختی ہے، پریشانی ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے، فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے۔ ہم، آج کل ہم نے ہر چیز کو بہانہ بنا لیا ہے نا کہ یہ ہارمونل چینج ہے، یہ ویسا ہے، میری طبیعت ایسی ہے، مسئلہ ہے، ذہنی دباؤ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر وقت جیسے کسی نہ کسی جھولے پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ایک طرف جھل گئے تو کبھی دوسری طرف، خود کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ ٹھیک؟ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھے، ٹھیک ہے؟ غم ہے، ٹھیک ہے، اثر کرتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے مستقل صفت نہیں بنا لینا، مستقل اپنے اوپر چڑھائے نہیں رکھنا ہے، ٹھیک؟ یہی وہ برداشت اور حلم کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ، جس کے اندر حلم ہوگا، برداشت، کنٹرول کرنے کی صفت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا گیا ہے؟ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور حلیم ہے، بہت زیادہ حلم والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالم الغیبی والشہادتی، عالم علم رکھنے والا ہے، کس کا؟ غیب اور شہادتی، ظاہر کا۔ اللہ تعالیٰ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی غیب ہے، دیکھیے غیب تو ہم سے ہے، اللہ کے لیے تو کوئی بھی غیب نہیں، اللہ کے لیے غیب بھی کیا ہے؟ حاضر ہے، right؟ تو جو کچھ بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، right؟ جو کچھ بھی راز ہیں، سیکریٹس ہیں، ان سب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ شہادتی، اور جو بھی ظاہر ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ العزیز الحکیم، بہت زبردست ہے، یعنی بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے، پاور والا ہے، قوت والا ہے، اور الحکیم، حکمت والا ہے۔ اکثر یہ دو صفات شروع میں آتی ہے نا سورے کے، تو اس سورے کے شروع میں نہیں آئی تو اب آخر میں آئی، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ العزیز ہے اور الحکیم ہے، اور اس کی اور مزید تفصیل جو ہے نا نیکسٹ سورے میں انشاءاللہ آئے گی، سورۃ الطلاق میں، ٹھیک ہے، اس آیت کی۔ تو یہ ہے سورۃ التغابن، ٹھیک ہے، بہت اہم سورہ ہے سورۃ تغابن، right؟ اور اس میں دیکھیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، right؟ دنیا کیا ہے؟ آزمائش ہے، اصل کامیابی کہاں ہے؟ آخرت کی کامیابی، right؟ غبن کے بارے میں، تغابن کے معنی کیا ہے؟ تغابن غبن سے ہے، ہار جیت کا دن، یوم التغابن، رائٹ؟ تغابن کے بارے میں بہت ڈیٹیل ہم نے دیکھے ہیں، بہت تفسیر اس کی، رائٹ؟
تو یہ جو دن ہے نا ہار جیت کا، کسی کی ہار ہو رہی ہے، کسی کی جیت ہو رہی ہے، رائٹ؟ نفع نقصان کا دن۔ تو دنیا میں تو نفع نقصان اور یہ ہار جیت نظر آتی ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل نقصان، اصل فائدہ کہاں کا ہے؟ قیامت کے دن کھلے گا۔ اس دن معلوم ہوگا کہ کون سچا تھا اور کون حقیقی گھاٹے میں پڑ گیا، رائٹ؟ پھر ایمان عمل صالح کی بات کی گئی، right؟ چلیے انشاءاللہ میں نا خلاصہ آپ لوگوں سے ہی لے لیتی ہوں، تو ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا آپ لوگ فیڈ بیک دیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔